الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب بلوغ المرام يعني حافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه حديث رقم الحديث 10 يعني صاحب بلوغ المرام حافظ ابن حجر رحمه اللہ کتاب الطہارہ کے تحت باب المیاہ میں جو حدیث نمبر 10 کا تذکرہ فرماتے ہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء اعرابی، ایک بدوی یعنی ایک دیہاتی انسان آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اور مسجد کے ایک کنارے میں استنجا کرنا شروع کیا. مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے. فزجرہ الناس، تو لوگوں نے اسے ڈانٹنا اور ڈپٹنا جو ہے شروع کیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ہے منع فرمایا کہ اسے ڈانٹے ڈپٹے نہیں. فلما قضى بولہ، جب وہ دیہاتی اپنے استنجا سے فارغ ہو گیا، قضا یعنی پورا کر لیا، بولہ یعنی اپنے استنجا سے فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول جو ہے طلب کیا. فاحرق علیہ، اور اس جگہ پر بہا دیا، یعنی جہاں اس شخص نے پیشاب کیا تھا، استنجا کیا تھا، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہا دیا. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اس حدیث سے بہت سارے احکام و مسائل جو ہے ہمارے سامنے جو ہے کھل کر آئیں گے. سب سے پہلے ہم عربی الفاظ کے جو تشریح ہے یا اسی طریقے سے جو اس کے معانی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعرابی کے الفاظ جو ہے استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی جو ہے جو صحراؤں میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو جنگلات کے اندر یا اسی طریقے سے ریگستان کے ایریا میں رہنے والے جو لوگ ہیں، اور نہایت ہی دور دراز علاقے جو بہت ہی اکھڑ دیہات جسے کہتے ہیں، تو ایسے جگہوں پر رہنے والے شخص کو جو ہے اعرابی جو ہے کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اعرابی جو ہے علم سے نابلد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم کا کوئی سورس نہیں ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کر سکیں، یا ان کی یہاں جو اسکول کالجز یا یونیورسٹی اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی. بس وہ ایک قبائل کے طریقے سے زندگی جو ہے گزارتے ہیں، تہذیب و تمدن ان کا اپنا خود کا جو ہے ہوتا ہے، تو ان کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو شہر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس سے جو مختلف ہوتے ہیں. تو انسان کو جو ہے ان کے احساسات اور اسی طریقے سے ان کے نظریات کو بھی سمجھنا چاہیے. تو اعرابی ایسے انسان کو جو ہے کہتے ہیں. اب وہ انسان جو ہے مسجد کے ایک کنارے میں جو ہے استنجا کرنا جو ہے شروع کیا. فبالا، بالا کا مطلب ہوتا ہے بالا یبولو مطلب استنجا کرنا، طائفہ یعنی کنارہ، تو مسجد کے کنارے میں اس نے استنجا کرنا جو ہے شروع کیا. فزجرہ الناس، زجرہ مطلب ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھڑکنا. نہاہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے نہا یعنی منع کیا. قضا، فلما قضا بولہ، قضا مطلب پورا کرنا، یعنی اپنے استنجا سے جو وہ فارغ ہو گیا. ذنوب کے مطلب ہوتے ہیں کہ وہ ڈول جو پانی سے لبالب جو ہے بھرا ہوا ہو. یعنی ہم دیکھتے ہیں بہت پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے کنواں رہتا تھا اور آدمی جو ہے بالٹی جو ہے اسے ڈالا، پھر اس کنویں سے جو ہے پانی کو جو کھینچا، یا کچھ الگ سے ڈول بھی نما جو چیزیں ہوتی تھی، تو اسی کو جو ہے ذنوب جو ہے کہتے ہیں. احریقہ کا مطلب ہے انڈیلنا، یعنی اس جگہ پر جو ہے بہا دینا. اب یہاں سے اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل جو ہے سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر جو ہے اتنی زیادہ جو ہے سختیاں نہیں کی جہاں پر سختی کی ضرورت نہیں ہے. اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس دیہاتی کو جب دیکھا کہ وہ مسجد کے کنارے میں جو ہے استنجا کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے ڈانٹنا ڈپٹنا جو شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے تھے. اب ایک انسان کو اگر انسان ڈانٹے، کئی لوگ مل کر ڈانٹے اور اسے بھگائے، تو وہ اسی حالت میں جو ہے بھاگے گا، دوڑے گا،
تو اس کے نقصانات اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر جو استنجا کر رہا تھا، لیکن اگر اسے بھگایا جائے گا تو اب وہ بھاگنے کی صورت میں وہ پوری مسجد کے بہت سارے ایسے حصوں کے اندر جو ہے وہ دوڑنے کی صورت میں جو ہے اس کے استنجا جو ہے گریں گے، تو کئی جگہ جو ہے ناپاکی پھیلے گی۔ اور اسی طریقے سے پیشاب کے استنجے کے جو قطرات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ استنجا کرتے وقت کپڑے کے کسی ایک حصے تک ہی محدود رہے، کسی ایک حصے تک ہی استنجا کے قطرات جو ہے گریں، لیکن اگر وہ بھاگے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ داہنے پیر، بایاں پیر، اور اگر کپڑا اگر لمبا ہے تو اس میں بھی جو ہے پیشاب کے استنجے کے جو ہے قطرات لگیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لکوڈ کی شکل ہے، پانی کی شکل ہے، تو وہ پھیلے گا تو اور اوپر تک بھی جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی نقصانات کیا ہوں گے؟ اب وہ بھاگنے کی صورت میں اپنے استنجا کو جو ہے روکے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے اپنے استنجا کو اگر روکے تو مرد گردے وغیرہ کی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں، مثانے کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، تو یہ سب بیماری جو ہے ایسے انسان کو جو ہے لاحق جو ہے ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جو ہے استنجا کرنے دیا جائے، اس کے ڈانٹا ڈپٹا نہ جائے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگر دو نقصان دہ چیز اگر انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اپنانا ہے، تو اب کس کو اپنایا جائے؟ تو حدیثوں کی روشنی میں دیکھیے، آپ لوگ جب فقہ جو آپ لوگ پڑھتی ہیں یا پڑھیں گے شیخ ابو ہریرہ سے، تو آپ دیکھیں کہ فقہ اصلا جو ہے حدیث سے جو ہے لیا جاتا ہے۔ فقہ یعنی سمجھ، وہ حدیثوں سے ہی اصل جو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو اخف الضررین جو ہے آپ لوگ فقہ کے اندر جو آپ لوگ پڑھیے گا، یعنی دو نقصان دہ چیز میں سے سب سے ہلکا نقصان کون ہے اسے ہی اپنایا جائے۔ اگر دو ہی آپشن ہمارے سامنے ہیں، دونوں نقصان دہ چیز ہے، تو اب دو نقصان دہ چیز میں سے جو ہلکا نقصان ہوگا اسے ہی ہمیں برداشت کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ شخص جو ہے دیہاتی مسجد کے کنارے میں جو استنجا کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے ایک ادب ہے، احترام ہے، اس کی عظمت ہے کہ عظمت کہ مسجد کو یہ پاک و صاف رکھا جائے ہر طریقے کی گندگی سے، چاہے وہ ظاہری گندگی ہو جیسے استنجا کرنا ہوا، تھوکنا ہوا، یا اسی طریقے سے آج کل آدمی جو ہے نشہ آور چیز گل کھینی وغیرہ انسان جو لگاتا ہے، تو ان سب چیزوں سے بھی مسجد کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے باطنی گندگی سے بھی پاک رکھنا ہے، یعنی انسان جو ہے کسی کے لیے حقد، حسد، کینہ، بغض نہ رکھے، اور اسی طریقے سے شرک و بدعات سے اپنے آپ کو جو ہے پاک رکھے۔ تو یہ باطنی جو ہے گندگی ہے جس سے انسان کو جو ہے پاک و صاف رہنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اخف الضررین کے تحت بات ہو رہی تھی کہ دو نقصان دہ چیز میں سے ایک نقصان کو جو ہے برداشت کرنا ہے، اور جو بھاری جو نقصان ہے اسے جو ہے چھوڑنا ہے۔ اب وہ مسجد کے ایک کنارے میں جو ہے استنجا کر رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی حصہ جو ہے نقصان ہو رہا ہے، ایک ہی حصہ جو ہے گندگی اس کے اندر جو پھیل رہی ہے، لیکن اگر ہم اسے دوڑا دیں گے اور اسے ماریں گے تو وہ پوری مسجد کے اندر جو دوڑتے ہوئے بھاگے گا اور پوری مسجد کے اندر جو ہے استنجا جو ہے پھیلا دے گا، اور اس کو خود کو جو ہے بیماری لاحق ہوگی، تو وہ مر بھی سکتا ہے، یا اگر مرے گا بھی نہیں وقتی طور پر تو بہت دنوں تک بیمار جو ہے رہ سکتا ہے گردے کی اور اس کے مثانہ یعنی استنجے کے راستے میں جو ہے پریشانیاں جو ہے لاحق ہوگی، جلن جو ہے ہوگی، تو یہ بیماری جو ہے اسے لاحق ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کی عظمت جو ہے وہ بھی پامال ہو جائے گی کہ لوگ جو چلائیں گے، جبکہ مسجد میں چلانا نہیں ہے بلکہ سائلنٹ موڈ میں رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو بہت سارے نقصانات جو ہے ہو رہے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے نقصان کو جو ہے برداشت کیا بنسبت بڑے نقصان کے مقابلے میں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اس قاعدے کو کہ اگر دو نقصان دہ چیز میں سے اگر ایک کو ہی اپنانا بالکل ناگزیر ہو جائے، ایک دم مطلب کہ اب کسی ایک کو ہی اپنانا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ کم نقصان جو ہے کس میں ہو رہا ہے، تو کم نقصان والی چیز کو ہی اپنایا جائے۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں اخف الضررین، یعنی دو نقصان دہ چیز میں سے ایک نقصان کو جو ہے برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ زمین چاہے نرم ہو یا اسی طریقے سے اب ٹائلس والی زمین ہو یا کوئی زمین جو ہے سخت ہو، تو پانی اگر ایک ڈول اگر ہم بہا دیں گے تو وہ حصہ جو ہے پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نرم زمین ہے، وہ پانی کو سوکھ لے گا، کیا ہوگا، یہ اب یہاں مقصد نہیں ہے، بلکہ پانی نرم ہو، مٹی نرم ہو یا اسی طریقے سے سخت ہو، اگر ایک ڈول پانی اگر اس کے اوپر بہا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ جگہ جو ہے پاک و صاف ہو جائے گا، وہاں جو ہے پھر انسان جو ہے اپنی عبادت جو ہے کر سکتا ہے۔ اور راوی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 10 سال جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو جو ہے انجام دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، اور ان کی والدہ ام سلیم نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے معمور کیا تھا،
اور اسی طریقے سے آپ جو ہے قبیلہ خزرج سے جو ہے تعلق رکھنے والے تھے. خزرج کے جو ایک قبیلہ ہے نجار، وہاں سے جو ہے تعلق آپ رکھنے والے تھے، جس کی وجہ سے نجاری اور خزرجی جو ہے کہلاتے ہیں. 91 ہجری نے بصرہ کے اندر جو ہے فوت ہوتے ہیں. اس کے بعد آج کے اس درس کی جو ہے آخری حدیث ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، احلت لنا میتتان ودمان. احلت لنا، ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے. فعل مجہول کا صیغہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ حکمن جو ہے مرفوع حدیث کے حکم ہے. تو یہ ایک اصطلاحی چیز ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ اصول حدیث جب پڑھیں گے اس کے بعد کے سمسٹر میں، تو انشاءاللہ وہاں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئے گی. یہاں ابھی فی الحال اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہاں یہ حکم جو ہے مرفوع حدیث کے حکم ہے یہ حدیث. اور اسی طریقے سے فعل مجہول کا صیغہ ہے کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے کیا چیز؟ میتتان، دو مردار چیزیں، ودمان، اور دو خون. دو مردار چیزیں اور دو خون جو ہے ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے. فاما المیتتان، اور دو مردار کیا ہے؟ فالجراد، ٹڈی، والحوت، اور مچھلی. تو یہ دو مردار جو ہے اگر یہ فطری طور پر مرتے ہیں یا کوئی انہیں مار دیتا ہے تو بھی ہم جو ہے اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں. واما الدمان، اور دو خون کیا ہے؟ فالکبد، جگر، کلیجی، والطحال، اور تلی. تو یہ دو خون جو ہے انسان جو ہے کھا سکتا ہے. اس روایت کو احمد ابن ماجہ نے تخریج کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے کمزوری ہے، ضعف ہے. لیکن انشاءاللہ پورے مجموعی طور پر جو ہے ملا جلا کر یہ حدیث جو ہے بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے دوسری روایتوں کو ملا کر. تو اس حدیث سے ہمیں کس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ مردار چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو معقول اللحم جو جانور ہے جسے کھانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اگر اسے شرعی طور پر اگر ذبح نہ کیا جائے یا اگر اسی طریقے سے اس کی موت جو ہے واقع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر انسان سوچے کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن جو مردار ہے اب اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے کون ہے؟ ٹڈی ہے اور مچھلی ہے. تو ان دو چیزوں کو جو ہے ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ مر بھی جاتا ہے، اپنے آپ مر جائے، پانی سے باہر نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے مر جائے، یا اسی طریقے سے کوئی اسے جو ہے پانی کے اندر ہی اگر مار دیتا ہے، تو اگر کوئی دوسرا انسان اس مچھلی کو جو ہے اگر بعد میں جو ہے اسے مل جاتا ہے تو اسے جو ہے کھا سکتا ہے. تو یہ دو مردار جو ہے ٹڈی اور اسی طریقے سے مچھلی جو ہے کھایا جا سکتا ہے. اور خون کے اعتبار سے جو ہے کلیجی اور تلی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان دو خون جو ہے جامد جو خون ہے اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں. تو یہ حدیث بھی بہت ہی آسان ہے، الحمدللہ سہل ہے، واضح ہے مسئلہ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں احادیث جس کے اندر بہت سارے احکام و مسائل کے جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جو ہے بہتر ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو دو نقصان دہ چیز ہو اس میں سے ایک جو ہلکا جو نقصان ہو اسے جو ہے انسان جو ہے اپنائے، اور اسی طریقے سے کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، حلال کو حلال سمجھ کر اور حرام کو حرام سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.